السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ الفلق کے ٹرانسلیشن کو جانیں گے اور ہر ایک آیت کی تفسیر اور ریئل لائف لیسن جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورہ الفلق کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ یہ صورت نازل کب اور کیسے ہوئی، کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو نازل کیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک یہودی شخص جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے آپ کے کچھ بالوں میں گرہیں لگائی اور انہیں کچھ پتوں اور دوسری چیزوں کے ساتھ ایک چٹان کے نیچے ایک کنویں میں رکھ دیا تاکہ آپ پر سحر اور جادو کا اثر ہو۔ اس جادو کا اثر اتنا گہرا ہوا کہ آپ کو لگتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے جبکہ اسے نہیں کیا ہوتا، یہاں تک کہ اس جادو کے اثر سے آپ کی صحت بھی متاثر ہونے لگی۔ پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس سازش کو آپ پر ظاہر کر دیا اور ساتھ ہی سورہ فلق اور سورہ ناس بھی نازل کی۔ آپ کو شفا دینے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ چٹان کے نیچے جو چیزیں ہیں انہیں نکالا جائے اور ہر گرہ کو سورہ الفلق اور ناس کی ایک ایک آیت پڑھ کر کھولا جائے۔ پھر جیسے جیسے آیتیں پڑھی گئیں، جادو کا اثر آپ پر کم ہونے لگا اور آپ پورے طریقے سے شفا یاب ہو گئے اور آپ پر جادو کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ الفلق اور سورہ ناس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک نورانی حفاظت ہے، یا یوں کہہ لے کہ یہ شیلڈ کے جیسے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے۔ ان دونوں صورتوں کو المعوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دا ٹو پروٹیکٹرز۔ یہاں تک سننے کے بعد آپ کو یہ بات تو کلیئر ہو ہی گئی ہوگی کہ یہ دونوں صورتیں کتنی زیادہ پاورفل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نازل کیا ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر اس صورت کی ٹرانسلیشن اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اللہ سے پناہ مانگیں۔ فلق کا مطلب ہوتا ہے صبح کو چاک ہونا یا اندھیرے سے چیر کر روشنی کو ظاہر ہونا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو رات کا اندھیرا چیر کر روشنی لائے، یعنی ہر برائی سے بھی بچانے والی ذات، جو صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ نے ہر اندھیرے کو روشن کیا کیونکہ اللہ القادر ہے، تو اللہ ہی ہمیں ہر مشکل اور ظلم سے بھی باہر نکالنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں خود کو یہاں رب الفلق کہہ کر انٹروڈیوس کیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ لائف لیسن ملتی ہے کہ جب بھی لائف میں کوئی راستہ نظر نہ آئے یا سب کچھ اندھیرا دکھ رہا ہو، آپ کو نہیں سمجھ آئے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، اس آیت کو یاد رکھیں کہ اللہ وہ ہے جو فلق لانے پر قادر ہے، یعنی اندھیرے میں سے روشنی کو کھینچ کر نکالنے پر قادر ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے آپ کی زندگی آج اندھیروں میں گھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں اور اس آیت کو پڑھ کر اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندھیروں میں سے روشنیوں کو نکال دینے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ آیت، من شر ما خلق، فرام دا ایول آف واٹ ہی ہیز کریٹڈ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر قسم کی مخلوق، انسان ہو، جن ہو، شیاطین ہو، کوئی ہوائیں ہو یا کوئی زہریلا جانور ہو، بیماریاں ہوں یا کوئی حاسد ہو یا کوئی ہم پہ بری نظر رکھ رہا ہو، سب سے اگر کوئی برائی نکلتی ہے تو اس برائی سے اللہ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، لیکن کچھ مخلوق میں شر بھی پائی جاتی ہے، شر یعنی ایول، لیکن کوئی بھی شر اللہ کے پروٹیکشن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہمارے اوپر کوئی بھی شر، کسی طریقے کی بھی جادو یا حسد یا برائی اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان پوری طرح جب اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہونے لگ جاتا ہے، انسان جب اللہ تعالیٰ کو دل سے پکارتا ہے کہ یا اللہ، اونلی یو آر مائی ٹرو پروٹیکٹنگ فرینڈ، میری بچانے والی ذات صرف اور صرف تو ہی ہے یا رب، اور میں اپنے آپ کو تجھے سونپتی ہوں تاکہ تو مجھے بچا اپنی مخلوق کے شر سے، دنیا میں جتنی برائی ہے ان سب سے تو بچا، کیونکہ اگر تو نے نہیں بچایا تو مجھے بچانے والا اور کوئی نہیں۔
اس طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، خود کو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر سرنڈر کرتے ہیں، تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی ایسی برائی یا طاقت نہیں ہے جو آپ کو افیکٹ کرے، آپ کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ از دا الٹیمیٹ پروٹیکٹر۔ ہماری کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ ہم صرف اور صرف دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز یا کوئی مخلوق یا کوئی جاب یا کوئی سیکیورٹی ایسی ہے جو ہمیں بچا لے گی، اور یہیں پہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کو بچا سکے اللہ کے سوا۔ چلتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے میں جب وہ چاہے اس کے شر سے، فرام دا ایول آف ڈارکنیس like of error, sin and distress, whether internal or external, when it arrives with the many evil forces to carry out their evil۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ غاسق ورڈ کا یوز کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے گھنے اندھیروں کا آنا، خاص طور پر رات کے وقت۔ دیکھیں یہ مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، مغرب کے وقت برے شیاطین ریلیز ہوتے ہیں، جیسے فجر کے وقت میں فرشتوں کا آنا ہوتا ہے اور عصر کے بعد بھی فرشتے آتے ہیں۔ تو دو ایسے ٹائم ہیں، آفٹر فجر اور آفٹر عصر، جب فرشتے آتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے برے شیاطین کے بھی آنے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہ وقت ہے اندھیروں کا وقت، یعنی مغرب کے بعد۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو مغرب کے بعد باہر نہ جانے دیں، اور یاد رکھیں یہ وقت بس تھوڑا ہے۔ مغرب کے بعد کہنے کا مقصد ہے کہ بس تھوڑا سا یہ ایک درمیان کا ٹائم ہوتا ہے جس وقت برے شیاطین ریلیز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں اذا وقب، اس کا مطلب ہوتا ہے جب اندھیرا اپنی انتہا پر ہو، لائک جب ڈارکنیس جو ہے وہ بالکل پیک پر ہو۔ اندھیری رات میں اکثر ایسا ہے کہ شیاطین، جادو، زہریلے جانور، یہ ساری چیزوں کا نقصان کرنے کا رسک زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اندھیرا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت اپنے بچوں کو روکو، کیونکہ شیاطین اس وقت پھیل جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس آیت میں رات کے فضائی اور روحانی خطروں سے بچانے کی دعا ہے، اور اسی لیے ہمیں اس وقت رقیہ کرنا چاہیے۔ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونکنا چاہیے، اپنے اولادوں کے اوپر، بچوں کے اوپر پھونکنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اس وقت گھر میں کھڑکی اور دروازے بھی ان نیسیسری جو کھل رہے ہیں انہیں بند کر دیں، اور ان نیسیسری گھر کے باہر نہ جائیں اس وقت جب تک کہ آپ کو کوئی ضروری کام نہ ہو۔ بہتر ہوتا ہے اوائڈ کرنا۔ ویسے تو اگر آپ نے جب یہ صورت پڑھ لی ہے، رقیہ کر لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، تو آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو آپ کر سکتے ہو، منع نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خواہ مخواہ ان نیسیسری چھتوں پر یا باہر ادھر ادھر اس وقت، خاص طور سے جب اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، اس وقت نہ گھومیں، کیونکہ یہ وقت ڈارک وقت ہے، اس وقت برے شیاطین ریلیز ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت رقیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو فجر کے بعد اور عصر کے بعد ہی آپ رقیہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو چلیں پھر نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہ میں پھونکتی ہیں، فرام دا ایول آف دوز سولز like those women who blow on knots when engaging in black magic۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہاں نفاساتی جو ورڈ ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ جادو کرنے والی عورتیں یا لوگ جو تعویذ یا دھاگوں میں کالا جادو کرتے ہیں، پھونک مار کر نوٹس باندھتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جادو ایک حقیقی عمل ہے، اور یہ ہمارے نبی پاک پر بھی کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں جادو کے اثرات سے بچنے کی دعا سکھا رہے ہیں۔ جادو سے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ یہ بلیک میجک، سحر، ایول اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر آپ کو اسے ہلکے میں لینا ہے تو آپ بہت بڑے نقصان میں جا سکتے ہو، کیونکہ آپ اسے ہلکے میں نہ لیں، کیونکہ اس چیز سے بچاؤ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ہم پر ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ریئل ہیں۔ قرآن میں بھی بلیک میجک کا ذکر ہے، بیبیلون میں نازل ہوئی تھی یہ چیز۔ تو اور جب ہم آگے تفسیر پڑھیں گے قرآن کی ہر ایک آیت کی، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن میں کتنا زیادہ نالج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہر کچھ جو آپ کو آج ڈاؤٹ لگ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں، وہ ساری چیز قرآن میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے اپنا یہ سیریز لیٹ اسٹارٹ کیا ہے، بہت لوگ کہہ رہے تھے کامنٹ میں کہ آپ نے لیٹ شروع کیا، اس لیے کیونکہ میری لیسن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، میں سیکھ رہی تھی۔ اب میری کلاسز اور لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں، تو اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ دین کا کام آپ تک لے کر آؤں، کوشش کروں کہ جتنا مجھ سے ہو پا رہا ہے اس طریقے سے میں آپ کو قرآن ایکسپلین کرنے کی صرف یہ کوشش ہے۔ دیکھیں پرفیکشن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، آپ لوگ مجھ سے بھی پرفیکشن ایکسپیکٹ نہ کریں۔
کیونکہ دیکھیں میں پھر ایک لرنر ہوں, ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو میں بھی سیکھ رہی ہوں. مجھ سے بھی کہیں بڑے عالم اور کہیں بڑے بڑے اسکالرس ہیں, تو میں بھی سیکھ رہی ہوں اور آپ کو بھی سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی سیکھیے. یہ میرے بتانے کا طریقہ آپ کو بینیفیشل ثابت ہو رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچ رہا ہے آگے بھی وہ لوگ مجھ سے جڑیں. کیونکہ میری کوشش یہ رہے گی کہ میں پوری قرآن آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں, اور نہ ہی صرف ٹرانسلیشن بتاؤں, تفسیر بتاؤں, اور وہ ہماری ریئل لائف سے کس طریقے سے کنیکٹ ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں کیا لیسن دے رہے ہیں. تو چلیں آگے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اینڈ فرام دا mischief آف دا پرسن who envies when he envies, یعنی حسد کا مطلب ہے کہ کسی کی نعمت کو چھین لینے کی تمنا رکھنا یا دل ہی دل میں اس کے لیے برا سوچنا. یہ ایک دل کا بہت بڑا زہر ہے. حسد انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے, اسے اندھا کر دیتا ہے, اور پھر وہ انسان صرف برائی چاہنے لگتا ہے دوسروں کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اپنے بلیسنگز کو لوگوں سے بچا کر رکھیں, ہر کچھ شو آف نہ کریں, کیونکہ آپ تو دکھاوا کرتے ہو یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی خوشی میں بہت سارے لوگ خوش ہوں گے, بٹ حسد از ریئل, جیلسی انوی از ریئل. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو سورہ الفلق میں خود بتا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں, تو پلیز اس چیز کو اگنور نہ کریں. اور اس آیت میں اللہ ہمیں اس حسد کرنے والوں سے بچنے کے لیے دعا سکھا رہے ہیں. جی, حسد کوئی ایزی چیز نہیں ہے جو کہ روحانی اور نفسانی طور پر سب سے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. کیونکہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ پر ایک نیگیٹو انرجی ہے, وہ آپ کو ایک نیگیٹیوٹی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو نعمت آپ پر اتری ہے وہ کسی طریقے سے آپ سے چھن جائے. جیسے وہ پریشان رہتے ہیں زندگی میں تو انہیں لگتا ہے کہ آپ بھی اس طریقے سے پریشان کیوں نہیں ہو, آپ کیسے سکون کی نیند سو رہے ہو, آپ کیسے خوش ہو, جبکہ انہیں بیک گراؤنڈ تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ پہ کوئی نعمت اتری ہے تو اللہ کے فضل سے اتری ہے بے شک, لیکن اللہ نے آپ کو اس کے لیے جد و جہد ایفرٹ کرنے کی توفیق بھی دی ہے, تبھی آپ نے اس کے لیے بہت مشکل محنت اٹھائی ہے. لیکن یہ ساری چیزوں سے لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب آپ پہ رزلٹ, آپ کو سکسیس جب ہوتا وہ دیکھتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے صرف آپ سے حسد کرنا. تو ایسے لوگ بہت خطرناک ہیں, بہت ایول ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ فلق میں ان لوگوں کو آپ خود دیکھیں, ابھی تو ہمارا ساری صورت کمپلیٹ ہو گئی, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کس طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت ایول لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت ایول ہے, یہ خطرناک ہیں, یعنی ان سے بچو, اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے ہمیں. اسی لیے سورہ فلق کو آج میں نے کوشش کیا ہے کہ بہترین طریقے سے آپ کو ایکسپلین کر سکوں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہو. چلے پھر ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی صورت کے ساتھ. امید ہے آپ کو میری یہ قرآنک تفسیر سیریز پسند آ رہی ہوگی. تو اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیرن.